ناظرین گرامی السلام علیکم۔ ناظرین، آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے افغانستان کے حوالے سے ایک بہت بڑا بیان جاری کر دیا ہے۔ اس کی مکمل تفصیل آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، لیکن اس سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ والے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید معلومات آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔ جی تو ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ہم افغانستان کی خود مختاری کا احترام کرتے ہیں۔ اگر دنیا نے افغانستان کو تنہا چھوڑا تو مختلف بحران جنم لیں گے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے 20ویں سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان کا کہنا تھا کہ خطے کو کئی چیلنجز درپیش ہیں۔ ہم نے تمام مسائل کو مل کر حل کرنا ہے۔ مضبوط مواصلاتی نظام سے خطے میں مثبت اثرات آئیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ کورونا سے پوری دنیا کی معیشتیں متاثر ہوئیں۔ تجارت، سرمایہ کاری اور روابط کے لیے SCO اہم فورم ہے۔ کورونا کی صورتحال میں دنیا کا ہیلتھ سیکٹر مقابلہ نہیں کر سکا۔ ہم نے کورونا کی صورتحال میں صحت کے ساتھ معاشی صورتحال پر بھی نظر رکھی۔ پاکستان دنیا کے ساتھ مل کر کورونا وبا کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ ماحولیاتی تبدیلی دوسرا بڑا چیلنج ہے جو دنیا کو لاحق ہے۔ ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے ہم نے بلین ٹری منصوبہ شروع کیا۔ وزیر اعظم پاکستان کا کہنا تھا کہ بدقسمتی سے دنیا میں دہشت گردی کو مذہب سے جوڑا جاتا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں معاشی نقصان کے ساتھ ہمارے 10 لاکھ لوگ متاثر ہوئے۔ افغانستان کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افغانستان اس وقت پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ پچھلی افغان حکومت 75% غیر ملکی امداد پر چل رہی تھی۔ طالبان نے افغانستان کا خون ریزی کے بغیر کنٹرول حاصل کیا۔ افغانستان کا مسئلہ سب کو مل کر حل کرنا ہوگا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ آج افغان عوام کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کی ضرورت ہے۔ یہ دنیا کا افغانستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا وقت ہے۔ افغانستان میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کام ہونا چاہیے۔ افغانستان کا مسئلہ بھی سب کو مل کر حل کرنا ہوگا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں ایسا سیاسی ڈھانچہ ہونا چاہیے جس میں تمام گروپوں کی نمائندگی ہو۔ طالبان کو سیاسی استحکام کے ساتھ افغان عوام کا بھروسہ جیتنا ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ افغانستان ایک ایسا ملک ہے جس میں کوئی باہر سے حکمرانی نہیں کر سکتا، لیکن افغانستان کو اس کے حال پر بھی نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان خطے میں امن کے لیے کردار ادا کرنے والا اہم ملک ہے۔ ہم نے افغانستان سے متعلق ہمیشہ یکساں موقف رکھا۔ افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت آ چکی ہے۔ افغانستان کو تنہا چھوڑا تو مختلف بحران جنم لیں گے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ پاکستان افغانستان کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے۔ پاکستان سمجھتا ہے کہ افغان عوام اپنے فیصلے خود کریں۔ جبکہ دوسری جانب افغانستان کے نائب وزیر اطلاعات ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ اگر امارات اسلامی افغانستان کو تسلیم نہ کیا گیا تو نقصان ہمیں بھی ہوگا اور دنیا کو بھی۔ جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے افغانستان کے نائب وزیر اطلاعات ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ دنیا امارات اسلامی افغانستان کو تسلیم کرے۔ یہ افغانوں کا حق ہے۔ دنیا نے ہم کو اب بھی تسلیم نہ کیا تو اس کا نتیجہ خطرناک اور اچھا نہیں ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کی افغان سرزمین سے دہشت گردی کے متعلق تشویش بے جا ہے۔ افغانستان کی سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ افغانستان کی سرزمین پر ہمارا کنٹرول ہے جس میں ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوطی آ رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ القاعدہ سمیت دیگر دہشت گرد گروپس افغانستان میں نہیں ہیں۔ ناہموار پہاڑی علاقوں میں اگر کوئی ہے تو ان کو روکیں گے۔ کوئی غیر ملکی دہشت گرد افغانستان میں موجود نہیں ہے۔ ایسی اطلاعات غلط ہیں۔ نائب وزیر اطلاعات افغانستان نے کہا کہ مذاکرات کا راستہ کھلا ہوتا تو 20 سال جنگ نہ ہوتی۔ ہماری اپنی وزارت خزانہ ہے، اس کو منظم کرنے کی ضرورت ہے۔ قطر، اردن، پاکستان اور UAE سمیت دیگر ممالک کی حکومتوں نے ہماری مدد کی۔ طالبان رہنما کا کہنا تھا کہ ہماری قوم ابھی جنگ سے نکلی ہے، اس کو مدد کی ضرورت ہے۔ ہمارے لیے امداد کا جو اعلان ہوا ہے وہ ہمیں دی جائے۔ ہماری مدد کی جائے، یہ دنیا کے لیے بھی اچھا ہوگا اور ہمارے لیے بھی بہتر ہوگا۔ امید ہے دنیا بھی ہمارے ساتھ تعاون کرے گی۔ خواتین کے حقوق سے متعلق بات کرتے ہوئے ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا تھا کہ ایئرپورٹ، تعلیم اور صحت سمیت دیگر شعبوں میں خواتین کام کرنے آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جو یونیورسٹیز بند ہیں وہ بھی جلد کھول دی جائیں گی۔
طالبان کے درمیان اختلاف کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ذبیح اللہ مجاہد نے کہا کہ طالبان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ملا برادر کی ویڈیو جاری ہو چکی ہے۔